جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج وعلیکم۔ کے ہم نے قرآن پاک کے سیشن میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے لے کر یعنی 42 سے لے کر آیت نمبر 52 تک ہم نے اسٹڈی کیا۔ لیکن زاہد صاحب نے ان آیات کا ترجمہ پڑھا اور پھر اس کے جو اہم نکات تھے اس پر سیر حاصل بحث بھی کی اور وضاحت کی۔ تو اب کیو اے سیشن ہمارا شروع ہو رہا ہے ان آیات کے حوالے سے، اور سورہ ابراہیم جو ہے وہ یہاں پہ ختم بھی ہو گئی ہے، اختتام پذیر ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں شکیل صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، یہ آیت نمبر مطلب جو شروع کی جو آیت تھی 42 یا 43 میں جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو اس میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا بدلہ لیتا ہے، اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ اگنور نہیں ہوتا، اوور لک نہیں ہوتا، اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بدلہ انسٹنٹلی ہو یا اس دنیا میں ہو۔ وہ جو ہے دارالجزا میں بھی جا کے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو سر اس سے پھر ایک سوال جو ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر اگر اس کا بدلہ نہیں لیا گیا اور وہ ظلم ایسا ہے جس سے کہ کسی انسان کو نقصان پہنچا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو پھر اس شخص کے لیے ایک تو وہ ڈی موٹیویٹنگ ہو سکتا ہے کافی، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ یار میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور جس نے زیادتی کی ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ تو یہ اور پھر یہ ہے کہ وہ اگر اس کا بدلہ مل جائے دنیا میں اس کو، تو وہ پھر دوسروں کے لیے نشان عبرت بھی بن سکتا ہے وہ ظالم انسان، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ پھر اس کی روش پر چلنے کی ان کی ٹینڈنسی نہ ہو۔ اس کی تھوڑی سی ذرا وضاحت کر۔ اچھا، یہ جو ہے نا، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن حکیم بھی اور میسج بھی یہ ہے، تمام انبیاء کرام نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے اور اس طاقت کی بنیاد کے اوپر یا اس کی بیس کے اوپر اس نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے، اس کے لیے بھی یہ دارالامتحان تھا کہ اس کے پاس طاقت تھی تو اس نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ جو مظلوم ہے اس کے لیے بھی یہ امتحان ہے کہ جب اس کے اوپر ظلم ہوا تو پھر اس نے کیا کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ظلم کو جب ان کے اوپر ہوا تو وہ ایسے ڈی موٹیویٹ ہو گئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی، یا انہوں نے جو ہے وہ خود جرم کرنے شروع کر دیے، اور انہوں نے اپنے جرم کی جو جواز جو ہے وہ یہ دیا کہ چونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں نے بھی اس لیے کیا ہے کہ اس نے میرے باپ کو مار دیا تھا، میں نے اس کو مار دیا، یا اس طرح کے جو ہے وہ۔ تو یہ تو دنیا جو ہے وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ظلم کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر ظلم جو ہے وہ جو بھی یعنی عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل کے حساب سے جو ہے وہ اس کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس کا بھی یہ امتحان ہے، اور جو مظلوم ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ لینا بھی چاہے، فرض کریں کہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہوں نا وہ، تو وہ اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں لیا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے اس طرح سے۔ یعنی ایک بندے نے جو ہے وہ میں وہ آئی ایم سوری لیکن یہ بار بار میں مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ ایسی جگہ وہ فٹ ہوتی ہے، کہ وہ جو 4-5 لوگ تھے جنہوں نے اے پی ایس پشاور کے اوپر حملہ کیا تھا اور 140 بچوں کو انہوں نے مار ڈالا تھا، آپ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ گولی مار سکتے ہیں،
آپ ان کو کوئی تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں بہت زیادہ. وہ اس تکلیف میں مبتلا انسانی جسم جو ہے وہ تکلیف برداشت کرنے کی اس کی ایک انتہا ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتا, وہ ختم ہو جاتا ہے انسانی جسم, یعنی وہ انسان مر جائے گا. آپ اس کو چاہے گولی سے مارے, زہر دے کے مارے, آپ اس کو کوڑے مار مار کے مارے, وہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا. لیکن جو وہ 4 بندوں نے 140 بچوں کو مارا اور پھر ان کے والدین کو بھی مار دیا ایک طرح سے, اور ان کے بھائی بہنوں کو بھی مار دیا, اور انہوں نے جن لوگوں نے وہ مناظر دیکھے ان کو بھی مار دیا انہوں نے, تو وہ کیسے بدلہ ان سے لیا جا سکتا ہے؟ دیر از نو وے, کہ دنیا ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے اس طرح سے. وہ مر جائے گا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب کیا وہ بدلہ جو ہے وہ ہو گیا پورا؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہاں جی بس پورا ہو گیا؟ ان کو جو انہوں نے 140 لوگ بچوں کو مارا تھا, ہم نے ان 4 کو گولی مار دی ہے, تو لو جی معاملہ برابر ہو گیا. از دیٹ سو؟ نو. تو وہ جو ماں باپ کی جو تکلیف ہے, جس میں وہ شاید آج تک مبتلا ہوں, 2014 میں ہوا تھا یہ واقعہ, تو اور اس کے بعد سے لے کے آج تک اگر وہ اس میں مبتلا ہیں, 10 سال ہو جائیں گے اس سال, تو کیا جو ہے وہ ہم یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ یہ اس کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے وہ اس دنیا میں ظلم کا بدلہ لیا ہی نہیں جا سکتا. بہت سارے مظالم ایسے ہیں جن کا بدلہ لیا نہیں جا سکتا. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی, ایک اور مثال لے لیتے ہیں, بہت ہی معمولی سی مثال ہے. وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بازار میں, ایک بچہ ہے جو کہ جا رہا تھا, اور جو ہے یہ بچہ کسی دکان پہ کام کرتا ہے, وہ سائیکل کے پنکچر لگانے والی دکان ہے جہاں پہ وہ کام کرتا ہے. تو مالک نے جو ہے نا وہ اس کو کسی غلطی کے اوپر اس کو 2 چپاٹ مارے ہیں, اور اسے ماں کی گالی نکال, اور جو ہے نا سڑک پہ بیٹھ کے. اب ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہمیں برا لگے, ہم نے سنا ہے, لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ والی تکلیف جو ہے وہ ساری عمر اس کا پیچھا نہ چھوڑے. تو جب وہ اس کا ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑے گی, تو جو ہے کیسے اس آدمی سے بدلہ لیا جا سکے گا کہ یہ اس بچے نے جو آگے جو 20 25 30 سال مزید گزارے اس دنیا میں, اور وہ اس کو یہ چیز کچوکے لگاتی رہی کہ اس شخص نے تب مجھے جو ہے وہ ساروں کے سامنے سڑک کے اوپر ماں کی گالی دی تھی, تو جو ہے وہ اس کا جب بھی اسے یاد آتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے. تو ہر دفعہ یاد آنے پہ جو اس کا دل دکھا ہے, اس کا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے اس دنیا میں؟ نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی دوسروں کے لیے وہ نشان عبرت ہو, تو اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ ٹاواں ٹاواں جو ہے وہ کبھی کبھار کچھ کر دیتا ہے. کہ جو قومیں تباہ کی گئی وہ اس لیے کی گئی نا کہ دوسروں کے لیے نشان عبرت ہو. یا اس طرح کے واقعات بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آج کسی کو بس ظلم کیا, تو جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے خود بھی جو ہے وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہو گئے, یا کچھ اور اس طرح کی صورتحال ہو گئی. لیکن جو ہے وہ ایسے واقعات ہمیشہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ پھر جو ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا دارالامتحان کا. جی شکریہ, زبردست ہو گیا جی. جی پارٹیسپینٹس کی طرف میں جاتا ہوں. جی آپ کا کوئی سوال ہے آج جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے لے کر اور آخری آیت جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے یا کوئی ضمن سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پارٹیسپینٹس جناب. جی جی شکیل صاحب، میرا ایک سوال ہے لاسٹ آیت کے حوالے سے کہ جو آخری ہے کہ فور دوز ہو ہیو انڈرسٹینڈ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل یا ود دا پیپل ہو ہیو انڈرسٹینڈنگ. تو ہم جس طرح کئی لوگوں کی ڈفرینٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہیں، کئی لوگوں کو اچھے ٹیچرز بھی مل جاتے ہیں، اور ہم جس طرح آج کلاس میں ہیں ماشاء اللہ. تو اس کا کس طرح اس کو لیا جائے؟ اور کئی دفعہ کئی آیات ایسی بھی ہیں کہ جس طرح آپ نے مثال دی، اگر کوئی اس کی اے پی ایس کیا، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں
تو کئی لوگ کئی آیتس کو ڈفرینٹ طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح دیکھا جائے کہ وٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ یا ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ قرآن؟ اچھا دیکھیے، قرآن حکیم کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک ایوریج یا بلو ایوریج آئی کیو کا بندہ جو ہے وہ بھی اس سے وہ پیغام جو کہ یہ دینا چاہ رہا ہے اس سے وہ اخذ کر لیتا ہے. یعنی کوئی لو آئی کیو کا بندہ بھی جب اس کو یہ بتایا جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اس کی کوالٹی ہے. اور جو بہت ہائی آئی کیو کا بندہ ہے وہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر میسیجز موجود ہیں. یہ جو عقل مند لوگوں کی بات ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اصل میں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو وہ آئی کیو کی بات نہیں کر رہا کہ یہ جو ہے نا اس کو صرف ہائی آئی کیو کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کی طرف دھیان وہ دے گا یا اس کو سمجھے گا وہ جو اپنی عقل استعمال کرے گا. اگر یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ جو ہے تم میں سے جتن جو عقل سے کام لیں گے وہ ان کو سمجھ آ جائے گا جو میں ابھی سوال سمجھانے چل رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ کلاس میں اگر 25 بچے ہیں تو اس میں سے صرف 5 کو سمجھ آئے گا. وہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے انسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم لوگ ذرا غور و فکر کرنا، جو میں جو بتانے چلا ہوں اس کے اوپر ذرا اس کو توجہ سے سننا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. تو یہی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرو. لوگوں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے مختلف مطلب، جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک ترجمہ جو ہے نا وہ گندک کیا گیا ہے، لیکن جو ہے نا وہ عربی میں جو ہے وہ میرا جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے اس کے اوپر جتنی بہت ساری میں نے تفاسیر پڑھی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگوں کی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن بہت بڑے بڑے لوگوں کی میں نے تفاسیر پڑھی ہیں، اور یا بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے وہ تقاریر بھی میں نے سنی. بڑے بڑے عالم جن کا بڑا نام ہمارے زمانے میں، تقاریر تو انہی کی میں نے سنی ہوں گی جو کہ میرے زمانے میں تھے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے عالم بھی جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت سارے ان میں، ناٹ آل لیکن بہت سارے ان میں ایسے تھے جو کہ پہلے سے ایک ایک سیٹ مائنڈ کے ساتھ انہوں نے جو ہے قرآن حکیم کی تفسیر لکھنی شروع کی، کہ انہوں نے پہلے سے ایک پریجوڈس ان کے ذہن کے اندر موجود تھا، اور پھر انہوں نے آیات کو مطلب جو ہے وہ ویسے ہی گھمانے کی کوشش کی. اس کی جو ہے وہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کس نے لکھا ہے، لیکن مجھے کسی نے ریفر کیا تھا تو اس لیے میں بتاتا ہوں. وہ مثال جو ہے وہ ہے سورہ کہف جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر آئے گی وہ کہ حضرت خضر کی ملاقات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. آپ لوگوں نے میں سے اکثر نے وہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا. تو کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت خضر نے جو کام کیے اس میں سے جو ہے وہ 2 کام ایسے تھے، 3 کام کیے تھے، 2 کام ایسے تھے جو کہ خلاف شریعت تھے ہر زمانے میں. بچے کا مرڈر کرنا، کشتی میں سوراخ کر دینا، کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا دینا. تو چونکہ یہ کیے تھے تو یہ تو ہر شریعت میں جو ہے وہ تھے، یعنی یہ منع تھے. تو لہٰذا حضرت خضر جو ہے وہ انسان ہی، وہ اصل میں فرشتے تھے. اور یہ کہہ کے جو ہے انہوں نے بات ختم کر دی. ٹھیک ہے. اب یہ سوچ، اچھا ایک سعودی عرب میں جو قرآن چھپتا ہے وہاں رکھا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ایک موٹا سا قرآن مجید ہے، اس میں مختصر تفسیر بھی دی. میں مدینہ منورہ میں حج پہ جب میں گیا تھا غالباً پہلی دفعہ، تب جو ہے وہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں یہ لکھا تھا، اس کی تفسیر جو ہے انہوں نے یہ لکھی تھی
کہ یہ تو حضرت خضر نے جو بھی کیا وہ یا جو ان کے پاس علم تھا وہ ان کے پاس تو تھا، لیکن ان کے بعد دنیا میں کسی کو یہ علم نہیں دیا، رائٹ؟ اب یہ دونوں باتیں وہ ہیں جو کہ ایک پریجوڈسڈ مائنڈ کی نشاندہی کرتی ہیں. لوگوں نے خود سے سمجھ لیا. قرآن حکیم تو نہیں کہہ رہا کہ وہ فرشتے تھے یا وہ یہ تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں میرا بندہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو فرشتہ نہیں سمجھ رہے. آخر تک جو ہے ان کو نہیں بتایا گیا کہ یہ فرشتے ہیں یا واٹ ایور کوئی اور مخلوق ہیں. وہ ان کو انسان نہیں سمجھ، تبھی تو وہ ان کو اعتراض اٹھا رہے ہیں. وہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو کیوں اعتراض اٹھاتے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ سوچ کہ یہ جو ہے یہ علم جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا، بعد میں کسی کو نہیں دیا گیا. کیسے پتہ چلے گا بعد میں دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ کہیں پہ کہیں لکھا ہے کہ جی یہ بعد میں ہم نے کسی کو نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں بتایا ہے؟ اور اس کی مرضی ہے جس کو جو چاہے علم دے. تو یہ ایک پری سیٹ پریجوڈسڈ مائنڈ کے ساتھ جب جو ہے وہ آپ لوگوں نے تفسیر لکھی قرآن حکیم کی، تو جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. جناب مشہور تفسیر جو ہے ان کی سر سید احمد خان کی، انہوں نے جو ہے وہ لکھا سورہ نمل میں کہ جہاں پہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کچلتے ہوئے گزر جائے، انہوں نے پتہ بھی نہ چلے. یہ ہے الفاظ جو چونٹی نے کہا. اب حضرت اور جناب جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے سوچا کہ یار چونٹیاں تو بولتی نہیں. اب یہ پہلے سے سوچ لیا کہ چونٹی تو نہیں بول سکتی. تو جو ہے اب انہوں نے کہا کہ نمل جو ہے وہ اصل میں ایک قبیلہ تھا انسانوں کا. وہاں ایک انسان نے اپنے دوسرے اس قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اے نمل کے لوگوں، تم وہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کچلتے ہوئے چلے جائیں، انہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ کیا پاسبل ہے کہ ایک لشکر انسانوں کو کچلتا ہوا چلا جائے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے ہم انسانوں کو کچلتے ہوئے چلے گئے؟ تو جو پری سیٹ پریجوڈسڈ مائنڈ ہوتا ہے، اسی طرح یہی کہ جی وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد آیا تو اس نے ہدہد نے ایک کہانی سنائی. اب ہدہد تو نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے پہلے سے سوچ لیا، ایک مفسر صاحب نے پہلے سے سوچ لیا ہے کہ ہدہد تو بول نہیں سکتا. تو اب انہوں نے کہا ہدہد جو ہے وہ بھی ایک انسان کا نام تھا، اور اس کے آگے ساری تفسیر بیان کرتی ہے. تو جب جو ہے لوگوں نے اس طرح سے کیا تو جو ہے یہ سارے گھپلے شروع ہوئے. لیکن جو ہے اگر آپ اوپن مائنڈ سے پڑھیں گے قرآن حکیم کو تو ایک ہی مطلب سمجھ آئے. بہت شکریہ، تھینک یو. جی مزید کوئی سوال پارٹیسپینٹس؟ دس از دا لاسٹ کال. وہی صاحب، عارف بھائی، عائشہ، فاروق بھائی، سوال اگر ہے پوچھ لیں. جی شکیل صاحب، مزید کوئی سوال نہیں لگتا. آج کے سیشن کو میرا خیال ہم یہاں پہ ختم کر سکتے ہیں اس ٹھیک ہے. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور احسن طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم